تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار ان کے مناقب بیان کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینا آنا نائمن، میں سویا ہوا تھا تو میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں پر مجھے ایک رأیت قصرا، بہت بڑا میں نے محال دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبرائیل سے پوچھا لمن ھذا القصر، یہ محل کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جبرائیل نے مجھے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمر کا محل اللہ نے جنت میں تیار کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل کیا کہ میں اندر جا کے اس محل کا وزٹ کر کے آؤں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد میں پھر محل میں داخل نہیں ہوا۔ تو واپس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی آپ کی آنکھ کھلی تو حضرت عمر کو آپ نے یہی بات بتائی کہ عمر آج مجھے خواب میں اللہ تعالیٰ نے جنت میں آپ کا محل دکھایا ہے، تو میرا دل کیا کہ میں جا کر آپ کے محل کی سیر کر کے آؤں، لیکن عمر جو اللہ تعالیٰ نے جنت رہی تھی وذکرت غیرتک کا، عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی تو میں تیرے محل میں داخل نہیں ہوا، کیونکہ عمر نے تو مشورہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پردے کی آیات کو نازل کیا۔ فرمایا عمر تیری غیرت یاد آئی کہ عمر کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے پردے کی آیات کو نازل کیا، تو عمر میں تیرے محل میں پھر نہیں گیا۔ تو آگے سے فبکا عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے، کہنے لگے علیک اغار یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وجہ سے تو اللہ نے ہمیں یہ شرف عطا کیا، تو میں نے آپ کے اوپر کیا غیرت کھانی تھی؟ آپ میرے محل کی سیر کر آتے، میں نے کون سا غصہ کرنا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار ان کی خوبیوں کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں پانی نکال رہا ہوں کنویں سے، رسی کو میں کھینچ رہا ہوں تو ڈول میں نکال رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد ابو بکر آئے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے وہ پانی کے ڈول نکالنے شروع کر دیے۔ آپ نے فرمایا وفی نزعہ ضعف غافر اللہ لہ، ابو بکر نے ڈول کھینچے لیکن ان کے ڈول کھینچنے میں کمزوری تھی، اللہ تعالیٰ ابو بکر کو معاف فرمائے۔ آپ نے فرمایا اس کے بعد عمر آئے تو عمر نے وہ پانی کے ڈول نکالنا شروع کیے۔ آپ نے فرمایا فلم آرا اب کریا، عمر جیسا نوجوان میں نے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا انہوں نے اتنے پانی کے ڈول نکالے، اتنے پانی کے ڈول نکالے، حتیٰ کہ لوگوں نے وہاں پر اونٹوں کے باڑے بنا لیے کہ یہاں سے ہم پانی پلایا کریں گے۔ تو یہ ان کی خلافت کی جانب اشارہ تھا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 2 سال خلافت کی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال 6 ماہ 4 دن خلافت کی۔ یعنی یہ جو انہوں نے زیادہ ڈول کھینچے تو مراد یہ کہ اللہ ان کے ہاتھ سے بہت سی علاقے فتح کروائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں بھی علاقے فتح ہوئے لیکن زیادہ تعداد میں نہیں، کیونکہ بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو اس طرح اور بھی اس طرح کے معاملات آئے، مسیلمہ کذاب کا فتنہ تھا۔ تو خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بے شمار علاقوں کو فتح کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت بھی دی تھی کہ عمر کو میں نے دیکھا، عمر نے بہت زیادہ ڈول نکالے اور لوگوں نے بہت سا فائدہ حاصل کیا، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ایک آدمی، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی وہ گائے لے کر جا رہا تھا، تو وہ تھک گیا تو وہ گائے کے اوپر بیٹھ گیا، تو وہ گائے بول کر کہنے لگی انا لم نخلق لہذا، اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا، ہمیں تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، آپ نے میرے اوپر سواری کرنا شروع کر دی ہے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تعجب کی بات ہے، کیا گائے بولی؟ آپ نے فرمایا جی وہ گائے بولی۔ آپ نے فرمایا کہ اس بات پر میرا بھی ایمان ہے کہ گائے بولی، اور آپ نے فرمایا کہ اگر اس مجلس میں ابو بکر عمر بیٹھے ہوتے نا، انہوں نے کبھی بھی تعجب نہیں کرنا تھا، انہوں نے کہنا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گائے بولی، انہوں نے کہنا تھا سمعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اسی طرح تسلیم کر لیا ہے۔ حالانکہ وہ دونوں مجلس میں موجود نہیں تھے، نہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، لیکن آپ فرما رہے کہ اگر وہ ہوتے تو انہوں نے کبھی آگے سے اعتراض نہیں کرنا تھا۔ اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی بکریاں چرا رہا تھا تو اچانک بھیڑیے نے حملہ کر دیا، تو وہ ایک بکری کو اس نے پکڑا تو بھاگنا شروع ہو گیا، تو چرواہا اس کے پیچھے لگا، اس نے بکری کو چھڑوا لیا۔
تو وہ بھیڑیا کہنے لگا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا جس دن کوئی بھی چرواہا نہیں ہوگا، میں ساری بکریوں کو کھا جاؤں گا۔ تو صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا تعجب کیا، بھیڑیے نے کلام کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات پر میرا بھی یقین ہے کہ بھیڑیے نے کلام کیا، ابو بکر کا بھی ایمان ہے، عمر کا بھی ایمان ہے۔ آگے الفاظ ہیں وَلَيْسَ هُمَا سَمَّا، حالانکہ نہ مجلس میں حضرت ابو بکر موجود تھے نہ حضرت عمر موجود تھے، اور ان کی عدم موجودگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح میں یہ بات بتا رہا ہوں اگر وہ ہوتے تو کبھی آگے سے یہ اعتراض نہ کرتے۔ اور پچھلے جمعے بھی میں نے بتایا تھا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اور ہم باتیں کیا کرتے تھے، یہ بھی بخاری شریف میں موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں ہم کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ مقام اللہ نے حضرت ابو بکر کو عطا کی ہے، ثم عمر ثم عثمان ثم نترک تفاضلا، کہتے ہیں اس کے بعد ہم کسی صحابی کو کسی پہ فضیلت نہیں دیا کرتے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عاشرہ مبشرہ لوگوں میں بھی شامل ہیں جن 10 لوگوں کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ جس راوی نے بیان کیا ہے ان کا نام ہے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت عمر کے بہنوئی ہیں۔ وہ فرمانے لگے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ انہوں نے 9 بندوں کا نام لیا۔ جب لوگوں نے حدیث سنی انہوں نے کہا وہ تو 10 بندے تھے، 10واں کون ہے؟ ابو لاور وہ 10ویں آپ ہیں؟ تو انہوں نے اپنا نام ذکر نہیں کیا تھا، تو وہ کہنے لگے جب آپ نے پوچھ لیا تو چلو میں بتا دیتا ہوں کہ وہ 10واں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا سعید کا نام لیا تھا۔ اگر اس طرح کے مقامات ملے تو وہ اس بات کو چھپایا کرتے تھے، انہوں نے اپنا نام نہیں لیا۔ لوگوں نے کہا کہ 10ویں آپ ہیں، تو وہ کہنے لگے جب آپ نے پوچھ لیا تو میں بتا دیتا ہوں 10واں سعید بن زید یعنی میرا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، آپ نے فرمایا کہ مجھے لوگ دکھائے گئے تو انہوں نے قمیض پہن رکھے ہیں، علیہم قمص یبلغ الثدیہ، فرمایا کہ بعض ایسے لوگ ہیں ان کے جو قمیض ہیں وہ سینے تک ہیں، بعض کے نیچے ہیں، بعض کے ٹخنوں تک، اور بعض آپ نے فرمایا اچانک مجھے عمر دکھائے گئے۔ تو آپ نے فرمایا میں حیران ہوا، عمر نے اتنا لمبا قمیض پہنا ہوا تھا کہ وہ زمین پر گھسڑتا آ رہا تھا۔ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ وما اولتہ، آپ نے اس خواب کی کیا تعبیر کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قمیض سے مراد ہے الدین، دین۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے بعد سب سے زیادہ دین کا علم وہ حضرت عمر کو عطا کیا ہے۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خواب میں دودھ پیش کیا گیا، فشربت اللبن، میں نے دودھ پیا۔ آپ نے فرمایا میں نے اتنا دودھ پیا کہ میرے ناخنوں تک آ گیا۔ اس کے بعد میں نے عمر کو دیا، عمر نے بھی اتنا دودھ پیا کہ عمر کے بھی ناخنوں تک آ گیا، مراد خوب سیر ہو کر انہوں نے دودھ پیا۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم، علم، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بعد سب سے زیادہ علم میرے سسر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے۔ اگر کوئی آدمی وہ کسی کے باپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دے تو گویا کہ وہ بیٹے کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اور جو سسر ہوتا ہے وہ باپ کی مانند ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی توہین کرتا ہے تو گویا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آپ کے پاس قریش کی عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ خرچے کا مطالبہ کر رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تو انہوں نے ابتدرن الحجاب، جلدی سے حجاب کر لیا اور وہ بھاگ کر علیحدہ دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ حضرت عمر فرمانے لگے اتحبننی ولا تحبنا رسول اللہ، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی اور مجھ سے آپ ڈرتی ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے عمر، والذی نفس محمد بیادی، قسم و ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما سالک الشیطان قط الا، اے عمر ما لاقیک الشیطان سالکا فجا الا سالک فجا غیر فجک،
آپ نے فرمایا عمر جس راستے سے تو جا رہا ہو تو تجھے دیکھ کر تو شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا ہے. اور ایک مقام پر آپ نے فرمایا یا عمر ان الشیطان لا یخاف منک، عمر شیطان بھی آپ سے ڈرتا ہے. اور ایک دفعہ کچھ لوگ باہر، کوئی ایک حبشی عورت وہ رقص کر رہی تھی، تو حضرت عمر آئے تو سارے لوگ بھاگ کر چلے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے یہ سارا منظر. آپ نے فرمایا کہ ان الانس والجن، فرمایا کہ قد فروا من عمر، کہ یہاں پر جو شیاطین جنوں میں سے اور انسانوں میں سے کھڑے ہوئے تھے، جیسے ہی عمر کو دیکھا تو شیطانوں میں سے جو یعنی جنوں میں سے جو شیطان تھے وہ بھی بھاگ گئے، اور جو انسانوں میں سے شیطان تھے وہ بھی عمر کو دیکھ کر بھاگ گئے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابو جہل نے اس بات کا اعلان کیا کہ میں 100 اونٹ انعام میں دوں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرے گا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی ارادے سے نکلے. راستے میں قرآن سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. 40ویں نمبر پر مسلمان ہوئے. 39 لوگ ان سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے. تو آپ نے فرمایا عمر کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپ بھی اسلام قبول کر لیں. وہ فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے چلا تھا تو جوش ہی جوش تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا ہے. راستے میں قرآن سنا ہے تو میرے جوش کو اللہ نے ہوش میں بدل دیا ہے. بڑے ایسے لوگ ہیں وہ جناب کہتے ہیں یار PhD بھی کر لی ہے، فلاں بھی پڑھ لیا ہے، لیکن کوئی سکون نہیں ہے. کہتے جب قرآن کی جانب آئے ہیں، قرآن کا ترجمہ سیکھا ہے، تو اللہ کی قسم پتہ چلا کہ اصل زندگی تو ہے یہ ہے. بڑے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں وہ کہتے ہیں انجینئر بھی کی، فلاں بھی شعبہ اختیار کیا، لیکن زندگی میں کوئی مزہ نہیں تھا. جب اللہ کے قرآن کی جانب آئے، تفاسیر کو پڑھنا شروع کیا، کہتے ہیں کہ جو لذت اللہ نے اس میں رکھی ہے وہ تو اللہ نے کسی چیز میں رکھی نہیں ہے. تو اللہ کے قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا، یہ خلفاء کی باتیں بتانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا اور کثرت سے قرآن کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ رکھنا اور تلاوت کرنا. اور میں نے بتایا تھا حضرت عثمان کیا فرمایا کرتے تھے کہ وہ دن عثمان کی زندگی کا آخری دن ہو جس دن عثمان نے اللہ کے مصحف کو پکڑ کر، قرآن کو پکڑ کر اس سے تلاوت نہ کی ہو. حضرت